کبھی نہیں. ہمارے پارٹی کے قائد ڈاکٹر مولانا، ہمارے دیگر کامریڈس، آپ سب کو السلام علیکم. آج خواتین کا عالمی دن ہے. آپ کو یہاں بلائے، حیرت بھی ہوگی، سوال بھی پیدا ہوگا کہ خواتین کا عالمی دن ہے اور حضرات اس کے منتظمین ہیں یا حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سوال تو ضرور ہوگا، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اسے پدرسری معاشرے کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ مرد کا غلبہ ہوتا ہے. یہ غلبہ خاندان سے لے کے، پارٹیوں سے لے کے، اداروں سے لے کے ہر جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں مرد کی ڈومیننسی ہوتی ہے اور وہ ہر فیصلے، ہر کام اس کے اختیار میں ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا وہ ہے. تو عوامی ورکرز پارٹی ہے، اس علاقے کی پارٹیوں میں سے، اس ملک کی پارٹیوں میں سے، اس معاشرے میں ایسی پارٹی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بطور ماں تو ہم عزت دیتے ہیں، بطور بہن تو عزت دیتے ہیں، لیکن ہم بطور انسان خواتین کو برابر سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے کمیونٹی میں ہم نے کافی تعلیم حاصل کی، کافی آگے گئے، ہمارے خواتین نے کافی میدانوں میں اچیومنٹ کر لیے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھیں، کوئی ہم ڈیٹا لے لیں تو ابھی تک ہم خواتین کو برابر کے انسان سمجھنے میں ابھی تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کافی پیچھے ہے. تو انہی معاشرے میں، اسی پدرسری معاشرے میں آپ کے یہ جو بھائی ہیں، آپ کے یہ جو سیاسی کارکن ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو انکریج کرنے میں، خواتین کو حقوق دینے میں، خواتین کو اختیار دینے میں، ہمارے اختیار میں، ہماری حیثیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ بہت ترقی کرے گی. اس وجہ سے ایک موٹیویٹنگ ایلیمنٹ کے طور پہ ہم آگے اس توقع کے ساتھ کہ آگے آپ خود آگے بڑھیں گے، آپ خود اس طرح کے پروگراموں کو کال کریں گے، آپ خود اس طرح کے پروگراموں کو آرگنائز کریں گے، آپ خود اس میں باتیں کریں گے. تو آتے ہیں تھوڑی سی اس کی تاریخی پس منظر پہ. یہ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ خواتین کے عالمی دن میں بلکہ ایک لفظ کا مزید اضافہ ہے، محنت کش خواتین کے عالمی دن. یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا ایلیٹ کلاس میں اس کو لے کے بڑے ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے کہ بھائی خواتین سپیریئر ہے یا مرد سپیریئر ہے، کہہ کے ایک بڑا بحث شروع ہوتا ہے. سب پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ نعروں کو لے کے جو ہے نا اس طرح کے تنازع بناتے ہیں، لیکن یہ سوشلسٹ معاشرے میں، محنت کشوں کے معاشرے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. محنت کشوں کے معاشرے میں یہ کہ مرد نے بھی محنت کرنا ہے، خاتون نے بھی محنت کرنا ہے، بحیثیت کسان، بحیثیت مزدور، بحیثیت آفس ورکر، تو دونوں کے برابر کرتے ہیں. اس چیز کو لے کے ہم نے چلنا ہے. اور یہ اس کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 1888 میں مزدوروں کی تحریک کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے تحریک چلی. شکاگو کے جیلوں میں جانے دے کے باقی مزدوروں کو، جو آج تک دنیا میں چل رہی ہے کہ 8 گھنٹے کام کریں. پھر 9 سال کے بعد پھر یہ محسوس کیا گیا کہ خواتین کو کام کرنے کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ان کے زچگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب حاملہ ہوتے ہیں، کام کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو پھر لے کے خواتین کو، محنت کش خواتین کے لیے 2009 میں دوسری انٹرنیشنل کہتے سوشلسٹوں کی دوسری کانگریس میں 1909 میں اس دن کو جو ہے نا وہ منانے کا وہ کیا کہ اس میں حقوق، خواتین کے حقوق کی باتیں کریں گے، خواتین کی مشکلات کی باتیں کریں گے. تو ہم نے اس پروگرام کو زیادہ فارمل نہیں بنایا. ہم اس میں بات چیت کریں گے، کھل کے بات چیت کریں گے، اپنے مسائل شیئر کریں گے،
हमें आगे करना क्या है, आला हुकाम तक क्या पहुँचाना है, पैगाम के माशरे को देना है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम हजरात हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हाइल नहीं रहेंगे, बल्कि आप ख़वातीन इस चीज़ पर भी बात करें कि आपके हुकूक, आपके इख्तियार के अलावा इस बात पे कि आगे जाके इस तरह की महफिलों को, इस तरह की गैदरिंग को आप खुद से कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद से ख़वातीन को कैसे मोबिलाइज करेंगे, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मज़ीद खंडा हमारे बीच में ख़वातीन भी है, तो हमारे आइब कामरेड मजान हमारे साथ है, तो वो भी फिर बात करेंगे आपके साथ। तो अभी आप लोगों की तरफ थैंक यू। तो नाम हम नहीं जानते हैं, जो बात करना चाहती है वो की बात कर लेते हैं। मैं सोच रही थी नहीं कर रही थी, लेकिन करना जरूरी है। बैठ के बात करते हैं। चलो बहनों और भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। महनाज है मेरा नाम और मुंजा के अंदर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है नाडो के नाम से, उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। और पहले आप सबको वुमेंस डे मुबारक हो। आज हमारा दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। और मेरा ख्याल है कि वैसे तो हर रोज़ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है, शायद हम रोज़ सेलिब्रेशन करना मुश्किल है। लेकिन आज के दिन आज हम बैठे हैं तो एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के मसाइल को सुनें। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आफम भाई ने कहा कि ये प्रोग्राम औरतों को खुद ऑर्गेनाइज करना चाहिए था अपने दिन को मनाने के लिए, लेकिन अगर नहीं किया, भाई ने अगर सोचा है तो ये भी ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये इनेबल करती है हमें कि इस किस्म का माहौल प्रोवाइड करना कि जहाँ पे औरतें आके अपने मसाइल के बारे में बात करें। तो ये इस किस्म के इनेबलिंग इन्वायरमेंट की भी हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारे मर्द जो है वो इनेबल करते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट को। तो जब मुंजा की बात करते हैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे हर जगह हमने एक एम्पावरमेंट का एक स्लोगन निकाला है कि हमने फर्स्ट फीमेल क्लाइंबर निकाल लिया, हमने फर्स्ट फीमेल CEO। ये सब चीज़ें आप देखें, इससे एक हमने दुनिया को एक मैसेज दिया कि हमने वुमेन को एम्पावर किया। लेकिन क्या हकीकत में ये स्लोगन्स एग्जिस्ट, मतलब किस हद तक जो है ग्राउंड के ऊपर जब हम देखते हैं कि हकीकत में वाकई में औरतें कितनी एम्पावर्ड है, या फिर वो किस हद तक जो है ना वो मुंजा के अंदर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, या फिर अपने मसाइल को खुल के बयान करती है, जहाँ पे वो जाना चाहे अपनी मर्जी से जा सकती है, स्पेसेस को क्लेम करती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम डिटेल में देखें तो हकीकत हमें बहुत डिफरेंट नज़र आती है। बहुत सारा काम जो है बहुत सारे इदारों में स्पेशली मुंजा के अंदर ख़वातीन की एजुकेशन के अंदर बात करते हैं, या फिर उनको स्किल देने की बात करते हैं। तो इस तरह के कामों में बहुत अच्छा काम हुआ है, और मेरे ख्याल है शऊर देने की हद तक जो है बहुत हद तक मुंजा कामयाब हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी फिर औरत क्यों जो है आवाज़ उठाती है हर जगह, इस पर सोचने की बात है कि क्या वजह है कि आज भी औरत जो है वो कहती है कि नहीं कोई मसला है, औरत मार्च करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? फिर अगर हम इतनी आज़ाद है, या फिर हमारे सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, तो आज क्यों जो है हर जगह पूरे पाकिस्तान में क्यों औरतें निकली हैं, सड़कों पे क्यों निकली हैं, क्यों हर जगह वो नाखुश नज़र आती कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे? कहीं तो कोई मसला है ना, कहीं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इनजस्टिस है, या फिर कहीं पर कोई ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से औरत खुश नहीं है। उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वो हम खुद बैठें और हम आपस में बातचीत करें कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका औरतों को और मुंजा की औरत को सामना है और जिसको एड्रेस नहीं किया गया, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो और हमारे डिफरेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो किस हद तक हमारे जेन्युइन रियल इश्यूज़ को एड्रेस हम कर पाए हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है।
تو مجھے دو چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اکنامکلی شاید کافی حد تک خواتین کو ہم نے ان کو وہ رائٹس دے دیے کہ وہ جا کے اپنا بزنس کر سکتی ہے یا اور طرح کے فائنینشیل کاموں میں حصہ لے سکتی ہے، لیکن ایک ورڈ ہے لبریشن، کہ ہم نے کس حد تک آزاد کر دیا، لبریٹ کر دیا۔ لبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ آزادی ہو کہ مرد اگر کسی ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، آپ اسی حق سے جائیں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیے، ایک ایگزامپل۔ پھر آپ کی مرضی ہونی چاہیے کہ آپ کا مطلب کہ آپ زمینوں کے اوپر کتنا حق ہے، آپ زمینوں کے اوپر آپ کام تو کرتی ہیں لیکن کیا اس کی آنرشپ ہے آپ کے پاس؟ پھر اسی طرح سے بہت سارے ایسے پبلک اسپیسیز ہیں، آفسز کی بات کرتے ہیں، جس حق سے مرد جا کے وہاں پہ بیٹھتا ہے، ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، وہاں پہ فیصلے کرتا ہے ہماری زندگیوں کے، کیا ہم بھی اتنی آسانی سے جا سکتے ہیں؟ ہنزا کی بات کریں نا، ہنزا میں تو ہم سارے امپاورڈ ہیں، لیکن کیا وہ ہمیں لبرٹیز اس قسم کی ہے یہاں پہ؟ کیوں وہاں پہ عورتیں نظر نہیں آتی؟ یا ہمیں شوق نہیں ہے، یا ہم جانا نہیں چاہتی؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جاتی؟ تو یہ سارے سوال میرے ذہن میں آتے ہیں جب میں ہنزا کے کانٹیکسٹ میں وومن امپاورمنٹ کو دیکھتی ہوں، تو مجھے ابھی بھی بڑا ایک گیپ نظر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک تو چیز ہے کہ چلے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کے تھرو کرتے ہیں، جس طرح ایک کنونشنل ٹریڈیشنل طریقہ رہا ہے کہ ہم لوگ پروجیکٹس لے کے آتے ہیں اس طرح سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایکٹیویزم، رائٹ بیسڈ جو ایکٹیویزم ہے اس کے بغیر جو ہے شاید ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم لوگ رائٹ بیسڈ ایکٹیویزم کے اوپر آ جائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جو چیز غلط لگتی ہے بولیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں، سڑک پہ آ جائیں، تھوڑا سا آپ جو ہے شور مچائیں، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں سنے گا نہیں، اور ہمیں سننے کے لیے ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سے سننا میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے سنوں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی میں امپاورڈ ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کس طرح سے آپ کو انیبل کیا گیا ہے، آپ کے پیرنٹس کس طرح سے سپورٹیو ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں میرے خیال میں۔ تھینک یو۔ منیبا، اس میں آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ میڈیا پرسن اس میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے یا پھر پبلک آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں؟ پھر ہم کوشش کریں گے ایک سیشن ایسا رکھیں گے، ہم حضرات سارے نکلیں گے یہاں سے۔ بیٹھنا بہت ضروری ہے، بیٹھنا بہت ضروری ہے، بیٹھنا ہو بہت سکتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایسے ہے تو ہم جا کے پھر کس کو سنائیں گے؟ اصل میں دیکھیں نا، لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو دھکیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں، آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ ایکچولی بیہائنڈ یہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن جو ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے بات کریں، ہمیں کون سی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی سامنے معاشرے کا کوئی پش بیک ہوگا نا، جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہ میڈیا پہ وہ بات جائے گی، ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، یہ وہ۔ اوورآل میں سنگر ہوں گلگت بلتستان کی۔ جب میں نے سنگنگ اسٹارٹ کی، جیسے اس کے لیے ابھی سسٹر ہیں آپ کی، تو اس کے لیے جتنی مشکلات سامنا کرنا پڑا سیم میرے لیے بھی، فیملی میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن باہر سے جو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں ایک لڑکی کو، وہ ہنزا میں آپ بات نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہائٹ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہنزا میں عورت تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، آپ اسکول جاتی ہیں، آپ یونیورسٹی جاتی ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ شکر منائے کہتے ہیں، بلکہ ایک ساتھ میں یہ بھی بات کہتے ہیں نا، وچ از ناٹ، آئی تھنک میں تو ایکسیپٹ نہیں کرتی اس چیز کو۔ میں بھی میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ بچپن سے میرے بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں، کیونکہ ہم عورت کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہم ایک انسان پیدا ہوتے ہیں، وہی معاشرہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ لڑکی ہو، یہ لڑکا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ میں ایسے دستور کو میں بالکل بھی نہیں مانتی۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو کہ لاسٹ ٹائم کے آیو میں ایک ہراسمنٹ کا کیس ہوا،
جس پہ ہم سب نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، کیونکہ اس کے ریزلٹ جو آئے وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ریزلٹ آ گئے، باقی 2 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا، اور بھی بہت اسٹوڈنٹس کی ایکسپلینیشنس تو ہو گئی، تھریٹس تو مل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ HODs نے جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو پرسنلی اپنے آفیسز میں بلایا اور ان کو مینٹلی ٹارچر کیا۔ تو کہاں ہے ہماری وہ آزادی جس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سامنے سے لوگ آپ تو آزاد ہو، تو کہاں ہے وہ آزادی؟ اینی ون کین پلیز گائیڈ می کہ کیا کوئی مجھے گائیڈ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ آپ لوگوں کے لیے آزادی ہے، آپ یہ کر سکتی ہو؟ اگر ایک لڑکا یہاں سے گٹار لے کے گزرے گا جینس پہن کے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نارمل ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک لڑکا گٹار لے کے جائے، پھٹی جینس پہن کے جائے، وہ لمبے بال رکھے، کوئی لڑکی اس پہ کراس کوشچن نہیں کرے گی۔ ہاں جب ایک لڑکی رباب لے کے یا کوئی گٹار لے کے گزرے، وہ معاشرہ روکتا ہے اسے، کیوں روکنا چاہیے؟ ہے نا، دس از مائی لائف، یہ میرے لیے کچھ لائک آئی نو واٹ از لیگل واٹ از انلیگل، جو کرائم ہے میں جانتی ہوں، جو کرائم نہیں ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، تو کیوں وہ یہ چیزیں ہم اسٹاپ کر رہی ہے سوسائٹی، جس کی وجہ سے ہماری لرننگ اسٹاپ ہو رہی ہے، ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے، ہماری جنریشن یہ سوچتے ہوئے تباہ ہو رہی ہے کہ ہمیں کہاں تک دوپٹہ سر پہ رکھنا چاہیے، کہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ کوئی انوینشن کی بات نہیں ہو رہی، انوینشن کی تو خیر چھوڑیں، جب کوئی گروپ سرکل میں ڈسکشن کی بات نہیں ہوتی ہے، انوینشنز کی بات نہیں ہوتی ہے، ہماری سوچ یہاں تک ایک باؤنڈری کے اندر بندھی ہوئی ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں، کس سے بات کر سکتے ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے سلام بولنا ہے، ہم کب ترقی کریں گے، کب ہماری سوچ آگے بڑھے گی۔ سو میں ایک جو حبیب طالب کا ایک نغمہ ہے اس میں گنگنانا چاہوں گی۔ دیپ جس کا محلہ کہیں میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے ہیں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں بھی خائف نہیں تخت دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، جہل کی رات کو ظلم کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو۔ یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو باؤنڈریز میں رہنا چاہیے، صرف مردوں کو کھل کے جا کے اپنے ایمز ایمبیشنز جو ہیں ان کو کیچ کرنا چاہیے۔ سو تھینک یو ایوری ون۔ میرے خیال سے پورے گلگت بلتستان میں عوامی ورکرز پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ بھی ہم عوامی ورکرز پارٹی کے لیڈر کے لیے، خاص کر ہمارے مقابلین ہیں جو جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، تو ان کے لیے بھی میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ساتھ، اور باقی میں ساتھ مل کر ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ سوری مجھے صرف آپ لوگوں سے سوال پوچھنے کو کہا تھا، میں نے اپنے بات کے ساتھ میں، تو میں ناز یہ پوچھ رہی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین ہی خواتین کے دشمن ہیں نا، تو اس چیز پہ ڈیبیٹ ہوتا کہ آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں، تو اس پہ پھر آپ اوپن ہے، فورم اوپن ہے، آپ کوئی بھی اپنا وہ ایکسپیرینس۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سچویشن پہ۔ اب دیکھیں میں یہاں پہ ہوں، رات بھر تو میں اپنے بیٹے کو سنبھالتی ہوں، لیکن دن بھر میری ساس سنبھالتی ہے اور میں یونیورسٹی آ سکتی ہوں، لیکن کچھ خواتین ایسے ہوتے ہیں، سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن کیس چینج ہوتا ہے، کچھ ساس جو ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں، تو میں بھی وہ ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی اتھینٹک ریزن نہیں ہے، یہ کوئی اتھینٹک ریزن نہیں ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اور ہم یہاں پہ صرف مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو انسٹیڈ آف ڈسکشن نہ کہ ہم پرابلمس کو ڈسکس کریں،
ان کے سلوشنز کو بھی ساتھ ڈسکس کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ایک شوہر نے ایسے پیٹا ایسے ڈانٹا، ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے لا کیا ہے، اس کے لیے کچھ سلوشنز کیا ہیں وہ ڈسکس کریں ایزلی. اسپیشلی اگر بہتر ہوگا کہ ہم شناہ میں یا اس کی میں بات کریں، کیونکہ ہماری ورکنگ وومن جو ہے وہ ایزلی نہیں سمجھ سکتی ان چیزوں کو. عورت کی دشمن ہے. فار ایگزامپل ایک عورت رائٹس کی بات کر رہی ہے، آزادی کی بات کر رہی ہے، تو دوسری عورت اس کے اگینسٹ میں کیوں بات کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ ہماری نرچرنگ کیسی ہو رہی ہے، بچپن سے ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے. ایک عورت ہی عورت کی آزادی کے خلاف بات کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسپیسیفک مرد کے لیے ہیں، یہاں مرد آزاد ہے، یہ چیزیں اسپیسیفک عورت کے لیے ہیں. کیونکہ وہ بنانے والا وہ معاشرہ ہوتا ہے. کیونکہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، اس کا سولوشن جو عورت کہہ رہی ہے کہ عورت غلط ہے، تو اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، اویئرنیس کرنی ہے. ان کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، لرن کرنا ہے حقیقی معنوں میں کہ اکویلٹی کیا ہے. مرد اور عورت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، جتنے مرد کے رائٹس ہیں اتنے عورت کے بھی حقوق ہیں. ہمیں یہ سمجھانا ہے. یہ وہ عورتیں ہیں، یہ ہماری وہ عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط بولتی ہیں. وہ اسی لیے کیونکہ ان کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے، اس طرح کی ان کی نرچرنگ ہوئی ہے، اس طرح کی ان کی لرننگ ہوئی ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کی غلطی کیا ہے جب ان کو غلط راستہ دکھایا گیا ہے؟ یہ اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے ہمارا. یہ پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں انڈیویجولی لرننگ کرنی چاہیے، ہمیں انڈیویجول اویئرنیس دینی چاہیے. پھر ہم کسی سولوشن پہ، کسی چینجنگ کی طرف پھر ہم آ سکتے ہیں. یہ چیز ہے. ہمیں سر سے دوپٹہ گرانے کی ہمیں فریڈم دی جائے، ہمیں جینس پہن کے گھومنے کی اجازت دی جائے. میں کبھی اس امپاورمنٹ کی بات نہیں کرتی. میں یہ سوچتی ہوں بینا گن ہمیں اپنے متعلق سوچنے کی وہ آزادی دی جائے، ہمیں اپنے کیریئر چننے کی آزادی دی جائے. ہمیں نہیں چاہیے سر سے دوپٹہ اکھڑ کے میں کیا کروں، ٹھیک ہے، مطلب میں جینس پہن کے کیا کروں، اس سے تو میری مستقبل نہیں بنتی. ہمیں مطلب ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ فریڈم دی جائے کہ ہم بول سکیں، ہم اپنے خیالات کو اظہار کر سکیں. اور دوسری بات آپ ہی نے کی، بہت اچھی بات کی کہ ایک عورت ہوتی ہے عورت کو دشمن بنائے گی. یہ نرسرنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ سپوز ایک ہم جنرل ایگزامپل لے لیں، ایک لڑکی گزر رہی ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے گزرتی بھی ہے وہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے، لیکن ایک عورت ہی آ کے گھر پہ بتائے گی اپنے شوہر کو یار وہ عورت اس طریقے سے چل رہی تھی، یا ایک نہیں جنرلی ایک بات کرتے ہیں ایک عورت ہی ہوتی ہے. اگر ہم اس اسٹیج پہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو اگر ہم ختم کریں کہ ہم یہ بہت پازیٹیو سوچیں، جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے بھائی ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ہم یہ دشمن مطلب وہ چیز ہوتی ہے. ہاں گھر میں ایک ساس کی بات آتی ہے، ساس ہوتی ہے عورت، بہو ہوتی ہے عورت، نند ہوتی ہے عورت. ساس کی ساتھ شکایت لگائے گی شوہر سے، یا نند شکایت لگائے گی، یا وہ بیوی ہوتی ہے وہ شکایت لگائے گی کہ ایسی ہے ویسی ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. اگر ہمیں امپاور کرے گی کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہماری مسئلہ اتنا ڈیپلی روٹڈ ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ کہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ عورت کی دشمن ہے. وہ پاورفلی تب ہے جب اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ پاورفلی تب ہے جب وہ ایک بیٹے کی ماں بن کے بہو بنی. ٹھیک ہے، تو ہم نے پاور سارا اسی چیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کا ریلیشن کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا اس کی ماں کی صورت میں اس کے بیسکلی آپ بہو تو بیٹے کی ماں ہے، جس کی وجہ سے بیٹے کی بات سنتے ہوئے اس نے اس کی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر پاور کو یوز کرتے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سسٹم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم دوسری عورت کو ایکسپلائٹ کریں، اس میں خود کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے میری بہن نے بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی ہمارے ایکشنس ہیں، بینگ اے ساس، بینگ اے بہو، بینگ اے نند، میری حرکت سے کسی اور عورت کو جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو کوئی ہارم نہ ہو. یہ ایز اے عورت
ये सबसे पहला स्टेप है। अगर हमने औरत को एम्पावर करना है तो हमें पहले खुद को, अपने इर्द गिर्द की जो औरतें हैं उनको हम कितना एम्पावर करते हैं, ये सबसे पहला स्टेप है। हमारी बहुओं को, उनको जो राइट्स है जो उनके घरों में उनको मिलते हैं वो इंश्योर करें, ठीक है। फिर हमारे आपके नन है, ये मसाइल क्यों आते हैं? क्योंकि हम खुद ही कन्विंस नहीं है कि हमें पावरफुल होना चाहिए। तो ये स्टेप्स हमने अपने आप से शुरू करना है। उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे, अपने मर्दों से भी वही राइट्स, उनसे भी हम लोग वो मांगने की कोशिश करेंगे। फिर मेरी बहन ने एक और बात की कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपने दुपट्टे उतार दिए या आपने, देखिए ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है। अगर कोई औरत बुर्का पहनती है, अपनी चॉइस से पहनती है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर कोई औरत जीन्स पहनती है और अपने चॉइस से पहनती है, ये उसका राइट है। अगर कोई औरत दुपट्टा पहनती है या नहीं पहनती और अपने चॉइस से करती है, ये उसका राइट है। तो हमें बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह अपने लिए चूज़ करती है और उसको अच्छा लगता है, वो उस चीज़ में कंफर्टेबल है, ये एक्सेप्टेंस होना और उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बजाय इसके कि हम कहें कि क्योंकि वो उसने अपना दुपट्टा उतार दिया है तो उसको आप जज करें, या फिर मैं अगर जो औरत पहनती है और मैं उसको जज करती हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। हर एक का जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है अपने करियर को चूज करने का, काम करने का, अपने हस्बैंड को चूज करने का, ठीक है, फिर अपने लिए जिस किस्म की तर्ज ज़िंदगी वो चूज़ करती है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं। और जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या फिर जो आज हम मार्च कर रहे होते हैं, उससे हमारे मर्द अक्सर जो है थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं कि पता नहीं हम उनके राइट्स शायद छीनने की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बिल्कुल एक बेसिक जो मकसद है कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो राइट्स आपको है एज अ मर्द, वो राइट्स मुझे भी चाहिए एज अ औरत या एज अ इंसान। मतलब हमें कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिलॉसफी से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए ह्यूमन पहले तो आप औरत की एग्जिस्टेंस को एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट करें कि ये भी आप ही की तरह एक इंसान है। उसके बाद तो फिर वो राइट्स एक इंसान को जो आपको है, मुझे सेम है, जो एज ए ह्यूमन उस पे ग्राउंड्स पे अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि इसका बड़ा एक बेसिक सा एक वो मुझे समझ आती है कि इट्स नॉट अ मैन वर्सेस वुमेन, कोई डिबेट ही नहीं ये चीज़। हमने कभी इसको इस तरह देखा ही नहीं है। अगर अपने इक्वल राइट्स मांगना कोई गलत चीज़ है तो मेरा ख्याल है कि फिर जो इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं वो गलत है। एज ए ह्यूमन जो मुझे राइट्स आपको है वो मुझे चाहिए, और मैं उसके लिए हम सब को उसके लिए मेरा ख्याल है कि अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। और आज जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मुझे इसके बाद मोमिनाबाद जाना है, वहाँ पे मेरी कमिटमेंट है, तो मैं अपने उसको रैप अप करूँगी। लेकिन मैं जितने भी हमारे मुंतज़मीन हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि इस किस्म के डिस्कशंस को आप बल्कि अवामी वर्कर्स पार्टी क्योंकि एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इस किस्म की प्रोग्रेसिव चीज़ों में बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और इसको फॉर्मलाइज करें। और वुमेन का आपका जो भी है, मैं चाहूँगी कि इस किस्म के मसाइल औरतों को सेफ स्पेसेस की बहुत ज़रूरत है। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं और तरह के मतलब कि हरासमेंट के बाद जो लड़कियों के साथ बहुत खौफनाक किस्म के केसेस होते हैं, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जाने के लिए जहाँ पे वो जाएं, रिफ्यूज ले सकें। जो इंस्टीट्यूशन मौजूद है वो रादर कि उनको प्रोटेक्ट करें, उनको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं उनके केसेस को, उनके केसेस को उठा के उनको उल्टा जो है क्या कहते हैं कि उनको जज करते हैं, सोसाइटी में उनको एक कैरेक्टर असैसिनेशन करती है उनकी। तो इस किस्म के स्पेसेस हुंजा के अंदर जहाँ पे एक औरत इस खौफ से बगैर वो जाके अपने डिस्कशंस करें, अपनी इश्यूज़ को वहाँ डिस्कस करें कि वहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा, रादर मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये स्पेसेस जो हैं प्रोग्रेसिव आपकी तरह के जो इदारे हैं वो या फिर आपकी तरह के जो पार्टीज़ हैं, मेरा ख्याल है वो आपकी तरफ से ही आनी चाहिए और उसमें हमारी जितनी सपोर्ट है। मैं काडो को बिल्कुल एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मैं समझती हूँ कि लोगों की अपनी यहाँ की इंडिजिनस लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी हम फैसले करते हैं वो इधर ही यहीं के लोग करते हैं उसके लिए। इसलिए हम लोग भी एक तरह से एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि हम उसमें ज़रूर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इस किस्म के राइट बेस्ड एक्टिविज़म की अगर बात कहीं पे भी होगी हम उसके लिए ज़रूर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। आई होप तमाम मेरी माएँ बहनें, मेरे कामरेडों, आप सबको
मेरा सुरुख सलाम पेश हो। आज का दिन मनाने का मकसद उन खवातीन को हमें खराज तहसीन और खराज दाद पेश करने के लिए हम जमा होते हैं, उनकी स्ट्रगल से कुछ सीखने के लिए हम जमा होते हैं। जिन खवातीन ने शिकागो के सड़कों के अंदर जो फैक्ट्रियों में काम करती थी, उनसे 16-16 घंटे 17-17 घंटे काम लिया जाता था और उनकी तनख्वाहें अपनी मर्जी के मुताबिक दी जाती थी, उसके खिलाफ शिकागो की औरतों ने, मजदूर मेहनतकश खवातीन ने एक तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में कई खवातीन शहीद हो गई। उस शहादतों के बाद दुनिया जाग गई। खातून के लिए काम के जो औकातकार हैं उनका तयन किया गया, उनके तनख्वाहों का तयन किया गया और उनके जो काम करने की जगह हैं उनके अंदर उनको प्रोटेक्शन दी गई, उनकी हिफाजत यकीनी बनाई गई। उनकी एक तहरीक थी। इसलिए मैं शिकागो के उन मेहनतकश खवातीन को आज के इस दिन की मुनासिबत से खराज तहसीन और सुरुख सलाम पेश करता हूँ और उनसे सीख कर आज हम क्या कर सकते हैं। सवाल यहाँ बहुत बेहतरीन किस्म की डिबेट जारी है कि हम यहाँ कोई औरत की आज़ादी के मुताबिक किसी के सर से दोपट्टा उठाना या किसी को जबरदस्ती दोपट्टा पहनाना या किसी को बुर्के में डालना या किसी को जीन पेश करना, ऐसा नहीं है, जिसका वजाहत हमारी शहनाज साहिबा ने बहुत ही बेहतर अंदाज में की है। मेहनाज तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे छोटे छोटे मसाइल आप देखें। खवातीन को हमने स्कूलों में भेजा, कॉलेजों में भेजा, यूनिवर्सिटियों में भेजा। अब जब यूनिवर्सिटियों से फारिग होती हैं, सरकारी दफ्तरों में खवातीन के दरवाजे बंद हैं। हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, खवातीन को आज के इस दिन के मुनासिबत से हम खवातीन के लिए ये मुतालिबा करेंगे वक्त के मौजूदा हुक्मरानों से, इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से कि वो कानून पास करे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खवातीन के लिए तमाम मुलाजिमतों में 50% कोटा मुकर्रर करे। उसके साथ साथ यहाँ जो खुदकशियों का एक लहर उभरा है, उसके हर खुदकशी के पीछे उसकी अपनी एक कहानी छुपी होती है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर किसी खातून के साथ वो घर में कोई मिसअप होता है, उसके साथ समाज के अंदर ऐसे रवैये आते हैं जो मजबूर होती है वो अपनी जिंदगी को तलब करने के लिए। इसलिए यहाँ जो स्वीट होम्स है, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के अंदर, मुल्क के तमाम अजला के अंदर, बड़े बड़े तहसीलों के अंदर स्वीट होम होना चाहिए। खवातीन को पता होना चाहिए कि वहाँ उनकी जिंदगी हिफाजत से गुजर सके, रह सके। ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम किसी और से डिमांड नहीं करेंगे, NGO से डिमांड नहीं करेंगे, हम ये रियासत से कहेंगे, ये हम हुकूमत से कहेंगे। हुकूमत हर बड़े तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में खवातीन के लिए स्वीट होम, दारुल अमान का क़याम अमल में लाए, ताकि कोई भी खातून के साथ ऐसा मसला हो वो वहाँ पनाह ले सके, वहाँ पे जाके वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, यहाँ किसी गांव में सड़क बहुत खस्ता हाली की शिकार थी, ठेकेदार काम नहीं करता था। कोई मर्दों का वफद वहाँ जाने से कतराते थे या टाइम नहीं देते थे, तो खवातीन का एक वफद जाके इधर DC से मुलाकात की। उस गांव के खवातीन के एक वफद ने मुलाकात की। उस दौरान हम असीरी में थे, जेल में थे। जेल में मुझे खबर पहुंची, वो बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हुआ उस खवातीन डेलीगेशन के खिलाफ कि ये DC से जाके सड़क का मुतालिबा क्यों किया। देखिए, हमें तो उन खवातीन को सलाम पेश करना चाहिए था कि यहाँ पे जो एक मुर्तसिब माशरे के अंदर हमारी खवातीन जाके बात करती हैं DC से, AC से, वो भी एक इंसान बैठा हुआ है, वो कोई जिन नहीं है, वो कोई भूत नहीं है, या कोई वजीर आला है या कोई खातून वजीर आला है, उससे जाके मिलने में क्या हर्ज है। एक अवामी मसाइल है, उस रास्ते से खवातीन, तुलबा, तालिबात, मुलाजिम सब गुजरते हैं अपने हक के लिए। आपके नलके में पानी नहीं आ रहा है तो आप अपने हक के लिए बात करती हैं, कहीं वफद की शक्ल में जाती है तो उससे माशरा रोक रहा होता है। तो उसके खिलाफ आपने क्या करना है? उसके खिलाफ हमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, अमली तौर पर जाना है और उस
کے خلاف جو بات کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے جناب ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے نلکے میں پانی دے دیں، ٹھیک ہے آپ یہ روڈ ہمارا کلیئر کرائیں، وہ روڈ کلیئر نہیں کرائیں گے۔ جب اس سے بھی نہیں ہوگا تو خاتون کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تنظیم بنائے گاؤں میں اور ایسے ایشوز کے اوپر زبردست قسم کا احتجاج کریں۔ بہت بڑا احتجاج ممکن نہیں ہے تو 2 3 4 5 8 10 20 خواتین 50 100 200 جتنے بھی ملتی ہے 1000 بینر لے کے کوئی پوسٹر لے کے میڈیا میں وہ بیان دے دے احتجاج کر کے۔ آپ نے اپنا حق خود لینا ہے، کوئی اور نے آ کر آپ کو حق نہیں لینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری محترم ہماری ایک پریس سے ریلیٹڈ یہاں خاتون ہماری بہن بیٹی ہے، اس نے کہا ہم نیوٹرل ہیں پریس والے کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں، پریس والے تو حق کے طرفدار ہوتے ہیں، وہ حق کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کس نے کہا نیوٹرل ہوتے ہیں؟ اور اس طرح ہر معاشرے کے اندر HRCP والا کہے گا میں نیوٹرل ہوں، پولیٹیکل پارٹی والا کہے گا میں نیوٹرل ہوں۔ تو یہ پارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں بھی جس جگہ میں خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کوئی جبر ہو یا سماج کے کسی بھی طبقے کے ساتھ کوئی جبر ہو تو اس نے اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اس پارٹی کا علم بھی سرخ ہے اور پریس بھی اس لیے حق کی وجہ سے پریس نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دوسری بات میں آپ میری اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گا جو یہاں ہیں یا بار اس بات کو ہماری سن رہی ہے، دیکھیں یہاں یہ کہا جاتا ہے خواتین کو موقع نہیں دیا جاتا، اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں محترم بے نظیر صاحبہ کی سابق پرائم منسٹر، اس نے اس سٹیج پہ آنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہماری مظلوموں کی ماں، محکوموں کی ماں عاصمہ جہانگیر، اس نے کتنے سڑک پہ ڈنڈے کھائے، کتنا جبر سہا، کتنا بار وہ جیل گئی، کتنی سٹرگل کی، اس جدوجہد کے نتیجے میں جہد مسلسل کے نتیجے میں وہ نہیں ٹوٹی، پھر وہ عاصمہ جہانگیر دنیا کے سامنے منظر پائی جس کا اقوام متحدہ نے اس کے لیے افسوس کیا اس خاتون کے موت پر۔ تو یہ جو حقوق ہیں یہ ایسے کسی تھالی میں تشتری میں آپ کو نہیں دیے جائیں گے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سٹرگل سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ ایک دم نکل کے سڑک پہ جائیں، سڑک پہ ریلی کریں، بلاک کریں، جب وہ کام نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ جا کے جب آپ شعوری طور پہ اتنے شعوری طور پہ اور آپ جدوجہد میں اتنے آگے آئیں گے وہ خود بخود آپ کے مسائل حل کریں گے، اور اس وقت جب اتنے آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کو، میں نے تو اپنے پارٹی کے اجلاس میں بھی کہا ہے، بہت جگہوں میں کہا ہے، 70 سالوں سے مردوں نے نہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، نہ ادھر پاکستان کے مظلوم محکوم عوام کو کچھ دے سکے، وہاں لوگ ایک دوسروں کو کھا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری، مہنگائی یہاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا حل مرد نہیں کر سکے 70 سال۔ اور یہ گلگت بلتستان کے اندر بھی 70 سال سے مرد ہمارے اکثریت جا کے اسمبلی میں ہیں، وہ بھی آپ کے مسائل حل نہیں کر سکے، نہ گلگت بلتستان کو حقوق دلا سکے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں یہاں اسمبلی کے اندر مردوں کے اوپر پابندی کر کے عورتوں کو اسمبلی میں بھیجا جائے تاکہ عورتیں کو گلگت بلتستان کے لیے حقوق کر سکے۔ اس کے لیے آپ جب سٹرگل کریں گی تو اس سٹرگل کے نتیجے میں آپ کو حقوق ملیں گے، آپ کو پارٹی کے اندر قیادت ملے گی، آپ کو سماج کے اندر رتبہ ملے گی۔ ذاتی جدوجہد کی وجہ سے تو یہاں ہماری CO صاحبہ بھی ہیں، ہماری یونیورسٹی کی طالبات بھی ہیں، ہماری مائیں بھی ادھر بیٹھی ہیں، یہ ذاتی حیثیت سے تو آگے جاتی ہیں، لیکن اجتماعی حیثیت سے اپنا آپ کو منوانے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، آپ کو عاصمہ جہانگیر کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی سٹرگل کو، آپ کو یہ سٹرگل آپ جاری رکھیں گے تو آپ کو سماج میں رتبہ بھی ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں پورے علاقے کے اندر سے خواتین کے لیے ایک جو منفی تاثر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، وہ برابری کی بنیاد پہ سمجھ جائیں گے۔ میں نے تو اعلان کیا ہے، اپنی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں شہری طور پہ جو حصہ ملتا ہے وہ دیں گے، میں نے کہا نہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، میں نے کہا والد کا جو بھی جائیداد ہے، جو بھی زمین کا ٹکڑا ہے وہ 7 تقسیم کریں،
मैंने अपने से ऐलान किया पहले ही बात मैंने कहा ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी आपको जरूरत होगा इधर आकर आप बैठ सकते। मैंने ये ऐलान, इसलिए अभी सियासी स्ट्रगल के जरिए, आपके स्ट्रगल के जरिए इलाके के हुकूक भी मिलने हैं, आपके स्ट्रगल के जरिए औरत के हुकूक भी मिलने हैं, इसलिए आपको अपना स्ट्रगल जारी रखना है। तो इन अल्फाज के साथ हमारी मुहतरम मैडम साहिबा भी अभी जा रही है, तो आपका मैंने बहुत वक्त लिया, ये एक बहुत बड़ा तवील मजमून है। इसको आज का जो माशरा है ये भी हमें देखें तो एक इत्तेफाक के अमल से गुजर के हम इस स्टेज पर आए। आज का जो हमारा एक्ट है, आज जो हम कर रहे हैं, ये आने वालों के लिए ये जो है सकाफत या कल्चर होगा। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जो की है वो आज हमारे लिए कर रहे हैं कल्चर। तो अगर किसी इंडिविजुअल की अगर हम देखें तो उस दिन मैं पढ़ रहा था, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट आई है यूएस की, उसकी माँ का जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसने जो सब कॉन्टिनेंट की बरसगीर की 1000 साल जो उसकी तारीख है, उससे उसने बगावत करके वो फिर यूएस गई थी 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान से अमेरिका पढ़ने के लिए। वो एक साइंसदान थी और वहाँ पर उसकी शादी हो के ये उसकी साहिबजादी वहाँ पर आज वाइस प्रेसिडेंट है। तो और वो पॉलिटिक्स सियासत में है। आज अगर हम देखें पाकिस्तान के समाज के अंदर, इस माशरे में अगर हम देखें तो ये औरत डे या ख़वातीन का आलमी दिन जो है 2017 से के बाद से मनाया जा रहा है। और वो भी जो यहाँ पे सोशलिस्ट नज़रियात रखने वाले जो लोग हैं, जो पार्टी थी, उन्होंने वुमन डेमोक्रेटिक फ्रंट ने ये शुरू किया था, इनिशिएट किया था, और डब्ल्यूपी की ख़वातीन विंग ने शुरू किया था। उससे ज़रा हम पीछे जाएं, जिस तरह मेरे कोलीग्स ने जो बात की मैं उसको दोहरा के आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर हम देखें तो आज से तकरीबन 112 साल पहले जो गारमेंट्स में की फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन थी, उन्होंने एहतजाजन जो है ये प्रोटेस्ट किया कि काम का दौरानियत ज़्यादा है, मर्दों के बराबर हमें सैलरी नहीं मिलती। ये 1908 की बात है। ये न्यूयॉर्क के अंदर 1500 ख़वातीन ने जो है मुजाहिरा किया, जो पहला मुजाहिरा था। और उसमें सिर्फ इसके साथ 1908 में वो उन्होंने उसके साथ सैलरी, उसकी टाइमिंग के साथ साथ वोट का भी उन्होंने कहा कि आप मर्द वोट कर रहे हैं और कानून साजी कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए एक मर्द ख़वातीन के लिए कैसे कानून साजी कर सकता, ख़वातीन के लिए ख़वातीन ही क्यों, ख़वातीन की नुमाइंदगी क्यों न करें। तो हम आप देखें कि 112 साल पहले की बात है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट की। उसके बाद वो तसलसल शुरू होता गया 1908-9। फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 जो है 14 जुलाई 2014 से लेकर नवंबर 1918 तक जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 रहा है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे उनको कहत का सामना करना पड़ा। तो ख़वातीन ने मार्च किया पीस एंड ब्रेड के स्लोगन के साथ। ये रशिया के अंदर हुआ। तो पीस एंड ब्रेड के लिए वो भी ख़वातीन निकली। तो वो तसलसल शुरू होता गया। तो वो पहले 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन जो है 8 मार्च को नहीं मनाया जाता था, ये 28 फरवरी को मनाया जाता था। काफ़ी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल सोशलिस्ट जब ये हुआ आलमी सतह पे, उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस में ये फैसला किया कि हम इसके बाद जो 28 फरवरी को नहीं, इसको 8 मार्च को हम मनाते हैं। तो कहने का मतलब वो कि अमेरिका के अंदर भी वो अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने शुरू किया था, जो ख़वातीन का जो ताल्लुक था, जिन्होंने लीड लिया था, तो वो उनका ताल्लुक भी अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी से था। और रशिया के अंदर भी जो हुआ उनका ताल्लुक भी ये सोशलिस्ट पार्टी से उनका ताल्लुक था, बैकग्राउंड उनका वही था। तो वो सिलसिला चलता आया। फिर बाद में यूएन मजबूर हुआ और यूएन ने जो है वुमेन्स डे मनाया जाता था, फिर उसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे कैलेंडर ईयर के तौर पे फिर उसके बाद से मनाते आए हैं। हम यहाँ पे जीबी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें उन ख़वातीन की जिद्दोजहद, सब कॉन्टिनेंट में जो ख़वातीन की जिद्दोजहद है, और हम पहाड़ों के बीच में जो हम रह रहे हैं, हमारा इर्द गिर्द का जो मुआशरा है, मुआशरे ने आगे चलना है। साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए उसने आगे चलना है। मुआशरा जामिद रहेगा तो वो जो है वो सड़ जाता है, वो उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। आप आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप जो है सड़ जाएंगे, गलसड़ जाएंगे। आप उस मुआशरे में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते।
یہ ایز اے ہول سوسائٹی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں ہم اس فرق کو، جب تک اس تضاد کو کہ یہ میل ڈومیننٹ جو سوسائٹی ہے، خواتین کا اس کا حصہ دینے کا میں کون ہوتا ہوں؟ ایک مرد میں خواتین کو اپنا حق جو اس کا بائی برتھ حق ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خود جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہاں البتہ اس کے راستے میں جو میں رکاوٹ بنوں گا، اگر میں ہوں، وہ سمجھتی ہے یہ معاشرہ ہے، اس کے لیے وہ مقام، اس کی جدوجہد جو مرد اس کے گھر سے، اس کے محلے سے، اس کے ایریا سے، اس کے ریجن سے جو ان کے ساتھ اس آواز کو سمجھتے ہیں کہ اس کی جو جائز حق ہے اس کو، اس کے لیے جب آگے بڑھے گی، اس کی جدوجہد کرے گی، تو ایسے میں اس معاشرے کا ایک طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ بنیادی حق ہے، اس پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ جو جس طرح کوئی ایک فرد جو ہے کسی بھی، یہ یاد رکھے جو ایگزسٹنگ جو یہاں کا جو نظام ہے، جو معاشرہ چل رہا ہے، جو جس سیاسی نظام کے اندر یہ جو معاشرہ چل رہا ہے، وہ پاکستان کا معاشرہ ہو یا گلگت بلتستان کا معاشرہ ہو، اس میں آپ کا اپنا حصہ جب تک نہیں ہوگا، مسائل آپ اسی طرح فیس کرتے رہیں گے، اسی طرح بات کرتے رہیں گے۔ البتہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم ان مسائل کی نشاندہی صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا، پھر اس کے حل کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے۔ پہلے اس مسائل کی نشاندہی اور اس کو بات کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے حل کے لیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صرف آپ پڑھ لکھ کے صرف آپ نے اسکول ٹیچر بن کے آپ اس کا جو ہے ایک وہ ٹھیک ہے، ایک پیشہ اچھا مقدس پیشہ ہے، لیکن آپ جب تک ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ اس میں آ کے اپنا رول ادا نہیں کریں گے، جس طرح کامریڈ نے ذکر کیا، تو یہ آپ آکوپائی نہیں کریں گے جو آپ کا ڈیو رائٹ ہے۔ تو یہ پبلک پلیسز ہے جو آپ کا حصہ ہے، آپ ان کو آکوپائی کریں۔ کوئی کرسی آپ کو جو ہے اپنا کرسی خالی کر کے نہیں آپ کو بٹھائے گا، آپ نے اپنے کرسی پہ خود لڑ کے جھگڑ کے آپ نے خود بیٹھنا ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ آج کا دن تو ہم آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بہت ٹائم زیادہ لیا، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔